یہ میرا پاکستان، اس کے حالات ڈیفینیٹ بدلیں گے. بہت زیادہ مایوسی عوام میں ہے، ہر لحاظ سے ہے، ہر لحاظ سے ہے. وہ جو ریاست سے توقع کرتے ہیں کہ ماں جیسی ہوتی ہے اور بیمار پڑے تو آپ کو میڈیکل فری مل جاتا ہے، بھوک لگے تو آپ کو کھانا مل جاتا ہے، رہائش نہ ہو تو آپ کو گھر مل جاتا ہے. یہ ریاست جو یورپ میں، باقی ملکوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو بیسٹ فیسلٹیز دیں، خاص طور پہ ریٹائرمنٹ کے بعد. لیکن یہاں ہمارے امپورٹڈ وزیر خزانہ جو ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا بجٹ دیا ہے، ہم نے تو بہت سوچ سمجھ کے دیا ہے، اور 10 سال کے بعد پینشن ہم دیں گے، اس کے بعد وہ بندہ جیے یا مرے ہم نہیں دیں گے. اور بڑے فخر سے آئے تھے، بڑے پراؤڈ ہو کے آئے تھے کہ میں اس ملک کو، اس سسٹم کو ٹھیک کر دوں گا. اور اب وہ بیٹھے کبھی الشفا کا وہ ٹیکس فری ہاسپٹل کر دیتے ہیں، بہت سارے ادارے کر دیتے ہیں. اب وہ وہاں پہ ایک عام آدمی کی طرح، آپ سب کو پتہ ہے یورپ میں کام ہوتا ہے، عام آدمی کی طرح وہ وہاں پہ کام کرتے تھے. یہاں VVIP پروٹوکول ہے، اور میرے خیال میں 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ ان کی سیلری ہے، سننے میں آیا ہے، میں ایگزیکٹ نہیں بتا پا رہا، لیکن باہر اتنی ہے. گاڑیاں، اس کے علاوہ پروٹوکول جو ہوتا ہے نا مار جاتا ہے پاکستان میں. ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح کسی منسٹر کو میں نے کہا نا ہم سب یوز ٹو ہو چکے ہیں سسٹم کے. ہر بندے نے، آپ دفتر میں جائیں، کہتے ہیں جی سرکاری دفتر میں جائیں، کہتے ہیں جی پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ، ان میں شعور آ جاتا ہے. ایجوکیشن، علم جو ہے وہ شعور دیتی ہے. سب سے زیادہ جاہل جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ افسروں میں بیٹھے ہوئے، دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. افسر ہیں وہ، بدتمیزی وہ کریں گے، آپ کی اپلیکیشن، آپ کی ریکویسٹ اٹھا کے پھینک وہ دیں گے، آپ کو چکر پہ چکر لگائیں گے، بولنے کی تمیز نہیں ہوگی. اور کہتے ہیں جی ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ شعور دیتی ہے. خیر، یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کو پتہ ہے یہ کون منسٹر آ رہا ہے، ہم نے اس کو کیسے بلے بلے کرنی ہے، کیسے ہم نے اس کو اٹھانا ہے. اور اس سے حقیقت میں جب لوگ آتے ہیں تو ایک جذبے کے تحت آتے ہیں. آف کورس وہ جو صاحب آئے ہوں گے، جب ان کو کہا گیا ہوگا تو انہوں نے ضرور سوچا ہوگا اچھا یار اپنے ملک میں جاتا ہوں، تھوڑی خدمت کر لیتا ہوں، شاید حالات بہتر ہو جائے. آف کورس سوچا ہوگا، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ نہیں جی وہ بندہ آیا ہی ہوگا کہ میں ٹور ہے، سوچا ہوگا. لیکن ہم لوگ خود گندا کر دیتے ہیں ان کو. مطلب ایک آفس بوائے سے لے کر ایک اوپر سیکٹری تک، اس ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری تک سوری، وہ ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی آفریں پیش کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے تو ان سے پوچھنے آ جاتے ہیں سر آپ کو گاڑی 1 چاہیے، 2 چاہیے، ٹائٹل میں ان ٹائٹل آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ہم آپ کو تیسری بھی دے سکتے ہیں، ہم آپ کو چوتھی بھی دے سکتے ہیں. بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اتنا فیول ہے آپ کے پاس. اور سر گھر آپ کو کہاں چاہیے، آپ کو یہ چاہیے، وہ چاہیے، سر آپ کو گارڈ کتنے چاہیے، سر آپ کو مالی بھی مل جائے گا، آپ کو کوک بھی مل جائے گا. مطلب اس بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار وہاں مجھے سارے کام خود کرنے پڑتے تھے، کچن بھی خود سنبھالنا پڑتا تھا، گاڑی بھی خود ڈرائیو کرنی پڑتی تھی، پیٹرول بھی خود ڈلوانا پڑتا تھا اپنی سیلری میں سے. یہاں سب کچھ فری ہے. تو یہ ہماری پالیسیاں ہیں میرے بھائی، ہم ہی خراب کرتے ہیں لوگوں کو. لوگ اچھی نیت سے آتے ہیں. اب جہاں زیب جو ہے وہ وزیر خزانہ جب شروع میں آیا تھا تو میں اس کی سپیچ دیکھ رہا تھا، تو اس کے تھا ایک امید تھی کہ میں شاید بہتر کر لوں گا، اس کی باتوں سے بھی لگتا تھا. اور اس کے کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو اس کے چہرے پہ مایوسی زیادہ تھی، کیونکہ وہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہے. اس کو کہا گیا ہوگا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اور اس کے بعد وہ صاحب جو ہیں، اب وہ وزیر خزانہ صاحب کوئی سوال کرے تو ان پہ غصہ بھی کر جاتے ہیں، بعض اوقات بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں. اور یہ ہے ہمارے ملک کا حال. لیکن انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگا، ضرور ٹھیک ہوگا، اور اللہ اس کو ٹھیک کرے گا. ویسے تو ہم جو ہے نا وہ مذہب کارڈ ہی کھیلتے ہیں. اس ملک کو ہم نے بنایا ویسے مذہب کے نام لے کے بنایا تھا جی، ایک اسلامی کنٹری ہوگا اور اس میں آزادی ہوگی، اور اس کے بعد ایک پورا ڈپارٹمنٹ بن گیا مذہب کو لے کے. ہماری ہے، وزارت بھی ہے، وزارت مذہبی امور بھی ہے. وہ اب اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، یا ہوتا رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. یہاں مذہب کو لے کے کرپشن کی جاتی ہے.
ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، مذہب کو لے کے کرپشن کی جاتی ہے، اور کرپشن کرنے والے اس کو صحیح سمجھتے ہیں یار ظلم تو یہ۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک ڈاکٹر صاحب حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، ثواب کے لیے جاتا ہے بندہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ یار جو کچھ میں کر چکا، یا جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں، یا جو کچھ مجھ سے ہو چکا بس معاف کر دے اللہ میاں، اب میں اس راستے پہ نہیں آؤں گا۔ بیسیکلی کیا ہے وہاں جانا، سعودی عرب میں خانہ کعبہ کے پاس جانا، اللہ کے حضور ایک ہے کہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر پہ پہنچتے ہیں، پھر ہم معافی مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبول ہوگی۔ ایک ڈاکٹر جاتا ہے، اچھا وہ اس ڈاکٹر کے جانے کی اب سٹوری سن لیں۔ ڈاکٹر صاحب کو زیادہ میڈیسن اور ان کے ایک مخصوص کمپنی کی میڈیسن لکھ کر دینے سے کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کو آفر کرتے ہیں سر آپ عمرے پہ جانا پسند کریں گے یا تھائی لینڈ جانا پسند کریں گے، اور کچھ لوگ تھائی لینڈ نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے اللہ کو منانے کے لیے عمرے پہ نکل جاتے ہیں۔ اچھا ہے کیا؟ آپ نے صرف ایک کمپنی کی دوائیاں لکھیں، بے تحاشا لکھیں، ہر بندے کو لکھیں، ان کی سیل بڑھی، اور پھر آپ اللہ کو راضی کرنے چلے گئے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ آپ نے ایک نیٹ ورک کھولا، فیصل آباد والے کی بات کر رہا ہوں، ملک صاحب کی، آپ نے بے تحاشا لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، آپ نے اکاؤنٹس ہیک کیے، آپ نے لوگوں کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ خالی کیے، آپ نے ہر طرح کے وہ بدماشی کی جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر آپ آئے اور آپ آ کے تسبیح آپ نے ہاتھ پہ پکڑ کے اور ٹھک 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 چلانا شروع ہو گئے مذہب کا سارا لے کے، اور پھر آپ معافی مانگنا شروع ہو گئے۔ پھر کہا نہیں جی یہ تو کمپنی میری نہیں تھی، یہ کمپنی تو میں نے کسی کو ہائر کر کے دی ہوئی تھی، وہ اپنی رینٹ آؤٹ کی ہوئی تھی، اپنا جو بھی میرا فارم ہاؤس ہے وہ تو میں نے کسی کو دیا ہوا تھا، وہ میرا ہے نہیں، اور مجھے بدنام کیا جا رہا ہے، جبکہ بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ انہی کی درخواست تھی مختلف ڈپارٹمنٹ سے کہ میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایک کمپنی بنا رہا ہوں جس میں ملکی غیر ملکی بھی کام کریں گے اور ملک کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ انہی کی اپلیکیشن ہے جو ایک بندے نے کل سوشل میڈیا پہ بھی ڈالی ہوئی تھی۔ تو یہاں مذہب کو استعمال کر کے مزے لیے جاتے ہیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری حالت پہ رحم کرے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں۔